فرمائے۔ قرآن کی جو میں نے آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، من یرتد منکم عن دینہ، تم میں جو بھی اپنے دین سے پیچھے ہٹے گا، فسوف یأتی اللہ بقوم، تو اللہ ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا، یحبہم، جو اللہ سے محبت کریں گے، ویحبونہ، جن سے اللہ محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے، یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، ولا یخافون لومۃ لائم، اور اللہ کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں کریں گے۔ اس آیت میں اللہ نے ایک طرح کی دھمکی دی ہے، من یرتد منکم عن دینہ، جو بھی اپنے دین سے پیچھے ہٹے گا۔ ارتداد کا مطلب دین چھوڑ دینا، یہ پیچھے ہٹنا۔ آپ نے یہ لفظ سنا ہوگا نا، رد کر دیا، رد کا معنی لوٹا دیا، ریجیکٹ کر دیا، اور ارتداد پیچھے کو ہٹ گیا، خود ریجیکٹ ہو گیا، باب افتعال۔ تو جو بھی پیچھے ہٹے گا تو اللہ ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو اللہ سے محبت کریں گے اور اللہ ان سے محبت کرے گا۔ یہ جو پیچھے ہٹنا ہے دین سے، اس کے مختلف درجات ہوتے ہیں۔ جب بھی ہم کہتے ہیں اپنی گاڑی تھوڑی سی پیچھے لے آؤ، پیچھے لانے کا ایک مطلب تو یہ ہوتا ہے آپ لانڈھی گئے ہوئے تھے، ریورس کرتے کرتے گھر پہ لا کے کھڑی کر دیا آپ نے، جہاں سے نکلے تھے وہیں آ کے کھڑے ہو گئے۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ نے 4 قدم پیچھے لے آئے، ایک اسٹاپ پیچھے لے آئے، لیکن اس کو کہا یہی جائے گا کہ پیچھے کو آنا۔ منزل ہماری سامنے ہو اور ہم ایک قدم بھی پیچھے کو آئیں، دنیا میں اس سے بڑا کوئی بیوقوف نہیں ہوتا جس نے جانا کسی منزل کی طرف ہے اور وہ اس منزل کو فوکس کیے بغیر ریورس میں آ رہا ہے بلا ضرورت۔ ریورس وہاں گیئر مارا جاتا ہے، ریورس گیئر، جہاں انسان غلط ٹریک پہ چل پڑتا ہے۔ سیدھے ٹریک پہ آپ جا رہے تھے، چلتے 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 راستہ بھول گئے تو پھر آپ تھوڑا ریورس آتے ہیں، لیکن سیدھے ٹریک پہ اگر جا رہے ہیں، موٹر وے پہ آپ کی لوکیشن آپ نے پشاور کی یا لاہور کی ڈالی ہوئی ہے اور آپ لکھا ہوا ہے کہ جی لاہور یا پشاور 80 کلومیٹر 100 کلومیٹر، اور آپ پیچھے آنا شروع ہو جائیں تو لوگ کہیں گے بھائی تم تو منزل ہی سے غافل ہو گئے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا، ہماری ایک منزل بنائی ہے، وہ منزل ہے ایمان اور اعمال صالحہ، یعنی عقیدہ بھی درست رکھیں اور اپنے عمل کو بھی درست رکھیں اور فوکس آخرت کو رکھیں۔ یہ رہنا نہیں ہے یہاں، مرنا ہے، جانا ہے یہاں پہ۔ بہت جنازے آپ نے بھی دیکھ لیے، ہم نے بھی دیکھ لیے۔ ذرا تھوڑا سا تصور کر لیں، جب سے ہم بالغ ہوئے ہیں، عقل و شعور ہم نے سنبھالا ہے، اس وقت سے کتنے جنازے دیکھ لیے ہوں گے، کتنی لاشیں خود اٹھائی ہوں گی ایکسیڈنٹ میں، حادثات میں، کتنے لوگوں کو خود مرتے ہوئے دیکھا۔ مجھے یاد ہے میرا چھوٹا بیٹا، بالکل چھوٹا سا، اس کو زیادہ شعور نہیں تھا، تو یہاں جنازہ آیا ہے، بہت پرانی بات ہے، تو اس بیچارے کو کیا پتا میت کیا ہوتی ہے، جنازہ کیا ہوتا ہے۔ تو اس نے دیکھا کوئی صاحب لیٹے ہوئے ہیں کفن میں اور نماز پڑھی جا رہی ہے، نہ ہل رہے ہیں نہ جل رہے ہیں، تو گھر میں مجھے آ کے کہنے لگا ابو آج میں نے ایک مرے ہوئے انکل کو دیکھا ہے، یعنی اس کا خیال ہے انکل تو ہیں لیکن یہ تو ہل بھی رہے نا، کچھ بھی نہیں کر رہے، تو یہ شاید مرے ہوئے ہیں۔ تو مجھے کہنے لگا آج میں نے چلتے پھرتے انکل تو بہت دیکھے، ایک انکل مرے ہوئے دیکھے ہیں۔ تو اس کی بات پہ تعجب اس لیے ہوا کہ جو مر جاتا ہے اس کو انکل نہیں کہا جاتا، جو مر گیا اس کو یہ نہیں کہا جائے گا مرے ہوئے انکل، مری ہوئی انٹی، مرے ہوئے چاچو، مرے ہوئے خالو، کسی کے خالو یہ سن کے نہ مر جائیں، مرے ہوئے ماموں، مرے ہوئے پھپھا، مرے ہوئے ابو، تو مرے ہوئے کو یہ نہیں کہا جاتا، اس کے سارے القاب اس سے چھین لیے جاتے ہیں۔ تو میت ہے، میت کب آئے گی، میت کا جنازہ۔ آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ جو مرا ہوا ہو اس کو کہا جائے ماموں کو لے آؤ، پھپھو کو یہاں لے آؤ، نہ بھائی میت کو، پھپھو کی میت کو یہاں لے آؤ، خالو کی میت کو یہاں لے آؤ، والد کی ابو کی میت کو یہاں لے آؤ، دادا کی میت کو یہاں لے آؤ۔ تو جب ایک ٹریک ہے، سب نے مرنا ہے۔ مسلمان اپنی منزل سیدھی رکھتا ہے، اسے پتہ ہے کہ میں نے آخرت کے لیے بناؤں، میں دنیا کے لیے بنا ہی نہیں ہوں۔ اس وقت دنیا میں جو سب سے زیادہ جس چیز نے انسان کو تکبر میں اور اللہ سے غفلت میں ڈالا ہے وہ ترقی ہے۔ پاگل ہو گیا، ترقی کر کے سن کے وہ سمجھ رہا ہے کہ بس یہی ہے، اور وہ اس دنیا کی ترقی کو دیکھ رہا ہے، اپنی حیثیت کو نہیں دیکھ رہا۔ دنیا ترقی کر رہی ہے میرے بھائی، لیکن سائنسدان ترقی نہیں کر رہے، وہ ترقی کے بعد بھی مر جاتے ہیں۔ جو ترقی کروانے والے ہیں وہ دنیا کو آگے چھوڑ کے خود پیچھے چلے جاتے ہیں۔ تو جس دنیا ترقی تو انسان کو کرنی چاہیے تھی نا، اور انسان کی حقیقی ترقی اس وقت تک ہو نہیں سکتی جب تک وہ موت کو آگے نہ دھکیل دے۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ دیکھو دو ترقیاں، ایک ہے اس دنیا کی ترقی، ایک ہے انسان کی ترقی۔ انسان تو ویسا ہی ہے، پہلے عمریں زیادہ لمبی ہوتی تھیں، اب عمریں کم ہو گئی۔ تو دنیا کو آپ ترقی دے رہے ہیں۔ اس کی اور آسان مثال دیتا ہوں میں آپ نے اپنے لیے گھر بنایا، گاڑی بنائی، لوگ کہیں گے آپ ترقی کر رہے ہیں۔ آپ کا پہلا گھر تھا، بوسیدہ گھر تھا، اس کو تھوڑا آپ نے کشادہ کر لیا،
किचन को तोड़ के आपने रिपेयर करके अच्छा किचन बना लिया, वॉशरूम भी ख़राब सा वॉशरूम था, उसमें बड़े लग्जरी आपने नलके शलके लगा दिए। तो आप मुझे बताओ, आप तरक्की कर रहे हो या आपका घर तरक्की कर रहा है? बोलो ना, घर तरक्की कर रहा है। टैंक अच्छा बनवा लिया आपने, घर में एयर कंडीशन लगवा दिया, सोलर प्लेटें लगा के बेड़ा गर्क कर दिया अपने पैसों का आपने, क्योंकि गवर्नमेंट ने स्कीम क्या कर दी, चेंज कर दी। क्योंकि हुकूमत भी खेलती है लोगों के साथ, पहले प्लेटें बिकवाई लोगों को लालच दे के, फिर यूनिटी इतने गिरा दिए हैं कि किस कदर जलालत है, आप अंदाज़ा लगाओ। तभी लोगों का एतमाद हटता है इन लोगों पे, इस कदर लोगों के साथ खेलते हैं ये लोग। बद्दुआएं जो पड़ती हैं तो बिला वजह नहीं पड़ती हैं। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि आप लोगों को एक लालच दो, ये तो मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। आप लोगों को एक लालच दो और लोग धड़ाधड़ सोलर प्लेटें खरीद लें और उसके बाद आप कहो कि यूनिट हमने कम कर दी है, जबकि आपको पता है लोग लाखों रुपए लगा चुके हैं। कोई बात नहीं, मुझे पता है गम क्यों नहीं होता, आखिरत है ना। खुदा की कसम, आखिरत का तसव्वुर सारे गमों को जीरो कर देता है, सारे गमों को जीरो कर देता है। आखिरत ना होती तो मैं मर चुका होता वैसे ही। क्यों मर चुका होता है आप सबको पता है। आखिरत का तसव्वुर ना होता, हम सब डिप्रेशन से पागल हो चुके होते। देखो, आखिरत का तसव्वुर नहीं है जापानियों में, सब कुछ होके भी खुदकुशियां करते हैं, सारे नहीं करते, बहुत से लोग करते हैं। तो हमारे यहाँ आखिरत का तसव्वुर है, और सिर्फ तसव्वुर नहीं है, हमें इतना यकीन है कि मौत के बाद जिंदगी है। अल्लाह ने इस मसले को बहुत क्लियर कर दिया हमारे सामने, इतना क्लियर कर दिया है कि अब बहुत सारी चीज़ों को इंसान, वो गम है भी नहीं असल में, वो तो नेमत ही में डूबे हुए हम लोग। लेकिन जब आखिरत नहीं होती ना सामने, तो कोई नेमत थोड़ी सी कम हो जाए उस पर भी पागल हो जाता है इंसान। गम वरना हम लोगों की ज़िंदगी में कहाँ है भाई, खा रहे हैं पी रहे हैं। हमारे गम ये होते हैं कि दूसरे को देख देख के जलना। आजकल जो मार्केट में गम चल रहा है वो क्या चल रहा है, सुबह इसको पराठे मिल रहे हैं कम वक्त को, दोपहर खाना भी मिल रहा है, रात खाना भी मिल रहा है, शाम की चाय भी मिल रही है, रात को सोने के लिए जगह भी है, फिर भी टेंशन में है। क्यों? दूसरों को देख रहा है, अबे उसने तो ये भी ले लिया, वो तो वो भी कर लिया, वो तो ऑनलाइन बिजनेस भी शुरू कर दिया, वो तो जिस काम में हाथ डाले चमत्कार हो जाती है। तो कोई बात नहीं यार, मर जाओगे ख़त्म, जो आगे निकल गया वो मर के कहाँ जाएगा। यार आप लोग बोल लिया करो मेरे भाई, जो आपसे आगे निकल गया तो कहाँ जाएगा, आ रहा है कब्रिस्तान में मुलाकात होने वाली है, कोई टेंशन की बात नहीं है। लोग मौत को गम समझते हैं, हालांकि मौत गम भुलाने का सबसे बड़ा जरिया है। लोग समझते हैं मौत सबसे बड़ी टेंशन है। भाई साहब, मौत ना होती तो हम टेंशन से मर जाते, मरते नहीं क्योंकि मौत ना होती, लेकिन पागल हो जाते। तो ये तो अल्लाह का बड़ा फजल हो गया, अल्लाह ने हमें बता दिया तुम मर के मिट्टी नहीं हो जाते। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा, देखो बाद सहाबा ऐसे थे जिन पे खौफ का बड़ा गलबा था। हजरत अबू बकर, हजरत उमर ये कहा करते थे काश हम पैदा ही ना होते। जो अहलुल्लाह है ना, उन पर अल्लाह के, किसी पे अल्लाह के खौफ का गलबा होता है, किसी पे अल्लाह की मोहब्बत का गलबा हो जाता है। तो हजरत अबू बकर से ये मनकूल है, वो कहते काश मैं घास का तिनका होता, काश यानी अल्लाह के सामने खड़े ना होना पड़ता। लेकिन हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से मनकूल है, वो फरमाते अगर हम पैदा ना होते तो हम अल्लाह को कैसे पहचानते। तो उन पे अल्लाह की मारिफत का गलबा था। हम अगर ना होते यानी अल्लाह की पहचान, अल्लाह से ताल्लुक़, ये इतनी बड़ी लज्जत है कि अच्छा हुआ हम पैदा हो गए। देखो ये पूरी कायनात जो बनी है ना, ये वो मैं घर वाली मिसाल से हट ना जाऊं, मुझे याद दिलाना। घर का मैंने वॉशरूम ठीक करवा दिया था और किचन ठीक करवा दिया था, क्या क्या रह गया था, 2-3 चीज़ें रह गई थी, वो भी ठीक करवाता हूँ मैं तो। लेकिन ठीक करवा के आप खुश ना हो, फिर आपको मारूंगा। आप समझ रहे हैं सब कुछ ठीक हो जाएगा भाई, अभी फिर उसके बाद जिसने बनाया है उसको मारूंगा मैं। वो मिसाल मैं इंशाल्लाह कंप्लीट करूंगा। तो क्या मिसाल चल रही थी अभी जो, हाँ, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मिसाल दे रहा था मैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते थे, उनसे मनक़ूल है कि हम पैदा ना होते तो अल्लाह की मारिफत पहचान कैसे होती। ये बड़ी ज़बरदस्त बात की है। आज देखो साइंसदान जब ये तहकीक करते हैं ना, एक वीडियो में देख रहा था कायनात की वो सतहों के बारे में, मुझे ये वीडियोस बड़ी अच्छी लगती हैं, कितनी बड़ी कायनात है और कैसी कहकशाएँ हैं। तो एक साइंटिस्ट ने कहा कि अगर इंसान ना होता तो ये सब तो राज छुपे रहते हैं। कौन कहता कि इसे क्यों बनाया गया है, किस मकसद के लिए बनाया गया, इतनी बड़ी कायनात जिसके राजों से पर्दे उठ रहे हैं, तो कोई तो हो जो सुबहान अल्लाह कहने वाला हो। ये उसकी बात को मैं अपने अल्फाज में बयान कर रहा हूँ, उसने सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहा, वो तो सल्लु अलल हबीब वाले भी नहीं थे। तो कौन होगा जो इस कायनात को देख के इसके राजों को फाश करेगा और इसकी गहराइयों में गौते लगाएगा और हर रोज कोई नित नई तहकीकात सामने लाएगा। तो जानवरों में तो ये कुछ भी नहीं है, वो तो पैदा हुए मर गए खत्म। तो इससे उस हदीस की तायद होती है। वो हदीस तो कमजोर है, ज़ईफ है, लेकिन उसका मफहूम दुरुस्त है, कुरान से साबित है उसका मफहूम। कुन्तु कंज़न मख्फियन, अल्लाह कहते हैं मैं छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा कि मैं जाहिर हो जाऊं, इसलिए अल्लाह ने इंसान को पैदा किया। यानी अल्लाह ने जो कायनात बनाई, अपनी ताकत, अपनी कुदरत, अपने कमालात, कोई उसके कमालात को पहचानने वाला था क्या?
فرشتے تو اللہ کو دیکھ رہے ہیں, ان کو اس مادی حقیقت کو تھوڑی پتہ ہے کیا کیا کمالات ہیں. بھائی وعلم آدم الاسماء کلہا, اللہ نے اس زمین کی جتنی بھی مادی اشیاء ہیں ان کے حقائق آدم علیہ السلام کے سامنے کھولے ہیں, فرشتوں کے سامنے نہیں کھولے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے, ان میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہے. تو انسان ہے جو یہاں چیزوں کو دیکھ کے حیران ہوتا ہے, بھائی یہ کیسے, یہ کیسے, یہ کیسے, یہ کیسے. تو وہ پھر بنانے والے کی تعریف کرتا ہے. کوئی بھی دنیا میں مینوفیکچرر کمپنی ہو یا کوئی بنانے والا ہو, وہ اپنی بنی ہوئی پروڈکٹ سے پہچانا جاتا ہے. دیکھو جو نظر آ رہا ہو وہ دیکھ کے پہچانا جاتا ہے, جو نظر نہ آ رہا ہو وہ ان چیزوں سے پہچانا جاتا ہے جن چیزوں کو اس نے, میں جملہ جان کر ادھورا چھوڑتا ہوں تاکہ آپ اس کو کمپلیٹ کر لیں. جو بنانے والا ہوتا ہے اور نظر نہ آ رہا ہو تو ہمیں وہ اپنی بنی ہوئی چیزوں سے پہچانا جاتا ہے. پولیو کی ویکسین جس نے بنائی اور جس نے پوری دنیا میں پھیلائی نا, پوری دنیا اس کو سلام کرتی ہے, پوری دنیا اس کو سلام کرتی ہے کہ اس نے انسانیت کی بڑی خدمت کی, سوائے پاکستانیوں کے, سوائے پاکستانیوں. تو بہت سارے کام الحمدللہ ہمارے یہاں ایسے ہیں کہ وہ سازش 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 ہر چیز کو, کیونکہ ہم نے جن حکمرانوں کو اکثر کو دیکھا کہ وہ سازشی ہیں, تو ہمارا سسرال کو دیکھا وہ سازشیں کرتا رہتا ہے ہمارے خلاف. سسرال والوں نے اپنے سسرال کو دیکھا کہ وہ سازشیں کرتا رہتا ہے. امام نے کمیٹیوں کو دیکھا کہ میرے خلاف سازشیں کرتی رہتی ہیں. کمیٹیوں نے امام کو دیکھا یہ مسجد پہ قبضہ کرنے کے چکر میں ہمارے خلاف سازشیں کر رہا ہے. باس کو دیکھا, اپنے امپلائیز کو دیکھا, آپ کے جو ساتھ تھے ان کو دیکھا کہ وہ آپ کے خلاف دفتر میں سازشیں کر رہے ہیں, آپ کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں اور باس کے سامنے آپ کی برائیاں کر رہے ہیں, آپس میں بھی برائیاں کر رہے ہیں. جب آپ سامنے بیٹھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے اس سے زیادہ کوئی نیک دنیا میں پیدا ہوا ہی نہیں ہے. تو ہر جگہ آپ کو اسٹیبلشمنٹ کو آپ نے دیکھا, الیکشن میں کون کھڑا ہو رہا ہے, جتوا کس کو رہا جا رہا ہے, ٹھیک ہے نا. ایسی جگہ سے لوگ جیت رہے ہیں جہاں سے کھڑے ہوا ہی نہیں. اچھا پھر سیاستدانوں کو دیکھا ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں, سازشیں کر رہے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کو جب اپنی باری آتی ہے تو باپ بناتے ہیں, جب اپنا مسئلہ نہیں ہوتا تو پھر وہی سب سے ملک دشمن بن جاتی ہے, وغیرہ 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 وغیرہ. اس پہ بولنے کے لیے بہت کچھ ہے. تو اتنی سازشیں پاکستانیوں نے دیکھی ہیں, اتنا کچھ دنیا میں دیکھا ہے. اب تو سڑک بن رہی ہوتی ہے ایسا لگتا ہے کہ کیا ہے, سازش ہے. اچھا کام بھی ہو رہا ہوتا ہے, یہ کیا لگتا ہے, گٹر کے ڈھکن لگ رہے ہیں, لگتا ہے یہ بہت بڑی گیم کھیلی جانے والی ہے. ہمارے گیم اصل میں یہ گیم مذکر لفظ ہے اردو میں, یہ پنجاب میں جا کے مؤنث ہو گیا. ایسا لگتا ہے بہت بڑا گیم کھیلا جانے والا ہے ہمارے ساتھ. گٹر کے ڈھکن لگ رہے ہیں, اس کا مطلب کچھ ہونے والا ہے. یعنی کوئی تھوڑا سا ہمیں منہ میں مٹھائی دے کے خوش کیا جا رہا ہے بڑے زہر کے انجیکشن کے لیے. بعض دفعہ دیکھو قرآن میں آتا ہے نا, سنستدرجہم من حیث لا یعلمون. جتنی پچھلی قوموں پہ عذاب آیا ہے, وہ جب ان پہ شروع میں آزمائشیں آتی تھیں وہ پھر بھی نہیں سدھرتے تھے, تو پھر اللہ ان کو ترقی دیتا تھا کہ ٹھیک ہے اب پھر غافل ہو جاؤ, پھر ایک ہی دفعہ میں ماروں گا. تو حکومت کچھ اچھے کام کر رہی ہوتی ہے, ہمیں ایسا لگتا ہے اب اس بڑی چپت لگانے والے ہیں, اب ہمیں 2-4 ڈھکن وکن لگا کے اب کچھ بہت بڑا گیم کھیلا جانے والا ہے ہمارے ساتھ. تو پیٹرول سستا ہو جائے تو لگتا ہے کہ اب ڈبل مہنگا ہوگا. کیا خیال ہے بھائی؟ میں نہیں کہہ رہا ایسا ہوگا, مجھے نہیں پتا. ڈالر اگر اوپر نہیں جا رہا لگتا ہے کہ اب کچھ اور ہونے والا ہے, کچھ اور اوپر جا رہا ہے جو بتا نہیں رہے. تو ہم نے منفی چیزیں اتنی دیکھی ہیں, کوئی آپ سے تمیز سے بات کر رہا ہو, لگتا ہے پیسے مانگنے والا ہے آپ سے, تھوڑی دیر میں آپ سے کیا مانگے گا, ورنہ کون تمیز سے بات کرتا ہے بھائی آج کل. تو ہر وقت منفی چیزیں اتنی زیادہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ اب ہمیں ہر چیز میں سازش کی بولو بو آتی ہے. تو پھر وہ جو بڑی طاقتیں وہ تو ہیں ہی ہمارے خلاف سازشی, تو اب ان کے کچھ کام اچھے بھی ہوتے ہیں تو ہمیں کیا لگتے ہیں, سازش. یہ ہمارا قصور نہیں, ہم جس ماحول میں پیدا ہوئے بڑے ہوئے تو وہ اسی ٹائپ کا ماحول ہے, تو اس لیے اب اس کو آہستہ آہستہ ہی ٹھیک ہوگا, یعنی اور خراب ہوگا, یعنی استغفر اللہ, ٹھیک ہوگا. تو خیر ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں, کہیں اور چلے گئے. تو اس کائنات کو جو اللہ نے بنایا ہے, اللہ تو ہمیں نظر نہیں آتا, تو اس نے بنا کے دکھا دیا کہ میں کیسا ہوں. تو اگر انسان نہ ہوتا کون پہچانتا ان چیزوں کی ڈیپ میں, کون جاتا بھائی, کون ان رازوں سے پردے اٹھاتا. کیسے کمالات ہیں ایک چیز میں. کچھ چیزوں تو قرآن نے بیان کی ہیں, کچھ چیزیں قرآن نے کہہ دیا مما لا یعلمون. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو تم ابھی نہیں جانتے, یعنی بعد میں جان لو گے, تم اس وقت نہیں جانتے تھے جب قرآن نازل ہو رہا تھا. تو اب اتنا کچھ اس اللہ نے بنا دیا, تو اس اللہ کو پہچاننا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے ہم پیدا نہ ہوتے تو ہمیں کیسے پتا چلتا کہ اللہ کیسی ذات ہے وہ. تو میں وہ مثال دے رہا تھا گھر کی, کہ انسان تو دنیا ترقی کر رہی ہے, انسان ترقی کر نہیں سکتا. دنیا ترقی کر رہی ہے, انسان میں ترقی کے خلاف نہیں ہوں, کہیں آپ مجھے سمجھیں کہ ترقی کا جو کانسیپٹ اسلام میں ہے وہ کئی بار میں بیان کر چکا ہوں. اس ترقی کو آخرت کا ذریعہ بنایا جائے. اگر وہ ترقی آخرت کا ذریعہ ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو پھر وہ بیکار ہے. ایسی تو فرعون نے بڑی ترقی کی ہے بھائی, اور اس ترقی کو ان حدود میں رکھا جائے جو حدود اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
بتائی ہیں، پھر وہ ترقی نعمت ہے. تو ترقی کی مثال دے رہا تھا. گھر کوئی شخص ٹھیک کر رہا ہے تو گھر ترقی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ اچھے نلکے لگا دیے اس نے، باہر صفائی کروا دی اس نے، تو لیکن پتہ چلا کہ جی اس کو تو کینسر ہے. جب گھر مکمل ہو گیا تو آپ کو کیا پتہ چلا کہ جو گھر بنانے والا ہے اس کو بہت خطرناک کینسر، آخری اسٹیج پہ چل رہا ہے وہ کینسر. تو لوگ کیا کہیں گے؟ آپ کے گھر نے ترقی کی ہے یا آپ نے ترقی کی ہے؟ بولو نا. گھر نے ترقی کی ہے، آپ نے تھوڑی کی ہے. اس کا فائدہ اس کو ہوگا جب آپ کے مرنے کے بعد کوئی دوسرا آئے گا اس گھر میں، لیکن اس کو بھی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہو سکتا ہے اس کو بھی کچھ وقت کے بعد جا کے پتہ چلے کہ جی ٹی بی ہے اس کو، یا اس کو کینسر سے بھی ایڈز ہو گیا، اس کو کینسر سے بھی زیادہ خطرناک کوئی بیماری ہو گئی ہے وغیرہ وغیرہ. آپ کہہ سکتے ہیں ساری دنیا کو کینسر تھوڑی ہے. دیکھو یہ تو ہم کمپیئر کر رہے ہیں نا ایک دوسرے کے ساتھ کہ اس کو کینسر ہے اس کو نہیں ہے. بھائی کمپیئر کیوں کر رہے ہو؟ ہم دنیا میں ترقی اپنی ترقی کے لیے کرتے ہیں، لیکن ہماری ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ موت ہے. کینسر نہیں ہوگا تو ایکسیڈنٹ سے مر جاؤ گے، ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا شوگر سے مر جاؤ گے، شوگر نہیں ہوگا ہارٹ اٹیک سے مر جاؤ گے، ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا کچھ اور بیماری ہوگی، بخار سے مر جاؤ گے. میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں ہٹے کٹے میرے دوستوں میں، ایسے صحت مند، صرف ایک فیور آیا، بخار آیا ہے، نکل لیے. میرے پاس فون آیا، مفتی صاحب آپ کے فلاں دوست کا انتقال ہو گیا. کتنی عمر تھی ان کی؟ 30 سال، جوان. بھائی کیا ہوا یار؟ ابھی پچھلے ہفتے تو ملاقات ہوئی ہے، وہ جی بخار آیا تھا وہ بگڑ گیا، بس اسی میں انتقال ہو گیا. بھائی کیسے بگڑ گیا یار؟ اتنی زبردست اینٹی بائیوٹک آج کل ایجاد ہو چکی ہیں، بخار کی 20 قسمیں ایجاد ہو چکی ہیں. نہیں بھائی ابھی تو ملے تھے. آپ نے کئی دفعہ سنا نہیں ہوگا یار پچھلے ہفتے تو میری ملاقات ہوئی تھی. تو یہ سارے مسائل سائنسدانوں کے ساتھ بھی ہیں، جو ترقی کروا رہے ہیں ان کے ساتھ بھی ہے، جو کمپنیاں ہیں ان کے مالکان کے ساتھ بھی ہیں. تو ترقی 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 کا بھوت سوار ہو گیا ہماری کھوپڑی شریف پہ، اور لوگ جو بنانے والا ہے اس سے غافل ہو چکے ہیں. اس کی دی ہوئی نعمتوں کے ذریعے تو ترقی کر رہے ہیں. کوئی ایک چیز مجھے ایسی بتاؤ. ایک طالب علم نے سوال پوچھا تھا نا کسی پروفیسر سے کہ جب ساری ترقیاں ہم خود کر رہے ہیں، انسان اتنا آگے جا چکا ہے، تو ہم خدا کو کیوں مانیں، کیوں اس کی عبادت کریں، کیوں اس کے احکامات کو فالو کریں؟ خدا نے معاذ اللہ کیا دیا ہے ہمیں؟ اللہ نے تو ایسی زمین اٹھا کے دے دی تھی. آپ ہزاروں سال پرانی زمین کو دیکھیں تو کچرا کنڈی لگے گی میرا خیال ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ کچھ بھی نہیں تھا. تو یہ تو سارا کام ہم نے کیا ہے. تو کتنی بڑی بھول ہوتی ہے انسان سے. آپ نے کیا کیا ہے بھائی؟ آپ نے کیا کیا ہے اس میں؟ ہاتھ آپ کو اللہ نے دیے، یہ تو آپ نے نہیں بنائے. آنکھیں آپ کو اللہ نے دی دیکھنے کے لیے، یہ تو آپ نے نہیں بنائے. سوچنے کے لیے دماغ کس نے دیا؟ بولو. دیا سوچنے کے لیے تھا، لیکن سوچنا آج کل اس سے جا نہیں رہا. تو سارے کام اللہ نے دیے، اور پھر اس ترقی کے لیے جتنے انسٹرومنٹ دنیا میں ہمیں چاہیے تھے وہ بھی سب اللہ کے پیدا کردہ ہیں. تو پھر تکبر کیسا بھائی؟ ساری چیزیں بھیک میں ملی ہوئی ہیں، اور اپنی اوقات یہ ہے کہ 2 وقت کی روٹی نہ ملے ترقی گئی تیل لینے. 2 وقت کی روٹی نہ ملے سب برباد. بارشیں بند ہو جائے، ساری دنیا کی ترقی ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی طرح دھڑام سے زمین بوس ہو جائے، خالی ایک بارش رک جائے. وہ کیمیکل سے میزائل چھوڑ کے کچھ وقت تک برساتے رہیں گے، اس کے بعد بیڑا غرق. یہ جو آج کل بارشیں ہو رہی ہیں مارچ میں نے تو زندگی میں نہیں کبھی دیکھی بھائی. مارچ میں اتنی بارشیں ہیں، اپریل میں آپ نے کبھی دیکھی ہیں؟ مجھے نہیں یاد پڑتا اپریل میں کبھی ہم نے بارشیں دیکھی. چلو ایک آدھ چھینٹا میٹا ہو گیا، بادل گزر رہا تھا 2-4 چھینٹے مارتا ہوا چلا گیا. یہ تو پراپر بارشیں ہو رہی ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے بھائی دنیا کا جو کلائمیٹ ہے وہ کیا ہو رہا ہے. اور ماہرین کی رپورٹ یہ ہے کہ دنیا کا جو ماحول چینج ہو رہا ہے نا، اس سے سب سے زیادہ متاثر پاکستان ہے. یہ ہم بھگتیں گے. یہ انہی ترقی یافتہ لوگوں کے کمالات ہیں، سمجھ رہے ہو؟ اپنے لیے تو انہوں نے بڑے الگ الگ اصول بنائے ہوئے ہیں، ہمارا بیڑا غرق کیا ہوا ہے. بارش تو اللہ کی نعمت ہے، لیکن پتہ نہیں جون جولائی میں اب کیا ہوگا، جو جولائی اگست میں کیا ہوگا. تو اور ہمارے لیے تو رین از دا بلیسنگ آف گاڈ بٹ اٹ از اے سورس آف ٹربل فار دا پیپل آف کراچی. یہی تو میٹرک میں رٹا لگا کے یاد کیا تھا ہم نے. دیکھو میٹرک میں مضمون جو ہمیں سبجیکٹ یاد کروائے جاتے تھے وہ بھی کیسے، وہ بھی ٹینشن والے سارے. پہلا جملہ بس اچھا ہے، رین از دا بلیسنگ آف گاڈ. آگے بٹ کے بعد آگے ساری قرآن میں جہاں بارش کا تذکرہ ہے بٹ کا تذکرہ نہیں ہے، آگے بٹ ہے بھائی. قرآن ہمیشہ بارش کے بارے میں کہتا ہے اللہ کی رحمت، اللہ کی نعمت، میں اس کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کرتا ہوں، چشمے جاری کرتا ہوں. لیکن کراچی میں جب بچے کو میٹرک میں مضمون یاد کروایا جا رہا ہے تو پہلا جملہ تو قرآن سے لے لیا، رین از دا بلیسنگ آف گاڈ، بٹ کے بعد سورس آف ٹربل کی ساری اقسام بیان کر دی. ٹریفک جام ہو جاتا ہے، گٹر سے یہاں سے لوگ گرتے ہیں، دوسرے سے نکلتے ہیں، بیماریاں پھوٹتی ہیں. وہ پورا مضمون ابھی مجھے یاد نہیں ہے. تو تبھی تو ہمارا دماغ کیا ہو چکا ہے، منفی. جو چیز جو سب سے بڑی اللہ کی نعمت ہے اس میں بھی ہم گھبرانا. سب سے پہلے تو لائٹ جاتی ہے، 2-4 چھینٹے پڑتے ہیں لائٹ گئی. یعنی کیئر ہے بھائی، پبلک کی کیئر کا خیال ہے کہ کرنٹ لگنے سے کوئی مر نہ جائے.
تو آنے کے بعد بھی تو کرنٹ لگ سکتا ہے بھائی, اور لگتے ہیں لوگوں کو, کھمبے سے چپکے ہوئے ہوتے ہیں. اللہ بچائے سب کو, زندگی دے. خیر, پھر ہم اپنے دکھڑوں کی طرف چلے جاتے ہیں, بار بار ٹاپک چینج ہوتا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ نے گھر بنا لیا, آپ کا گھر ترقی کر گیا, بہت کچھ ہوا, آپ نے کپڑے اچھے بنا لیے, ویسٹ کوٹ اچھی پہن لیا آپ نے, اور سوٹ ٹائی بنوا لیا آپ نے, شوز بھی اچھے خرید لیے. تو یہ کمپنیاں ترقی کر رہی ہیں, ویسٹ کوٹ کی کمپنی نے بھی ترقی کر لی ہوگی, جوتوں کی کمپنی نے بھی ترقی کر لی ہوگی. آپ تو میرے بھائی ترقی جب ہوگی جب آپ موت کو دھکیل دو. آپ تو روز بروز پھانسی کے پھندے کے قریب جا رہے ہو. جب میں یہ مثال دیتا ہوں نا پھانسی کے پھندا, تو لوگ ڈر جاتے ہیں, ابے پھانسی, ہمیں تھوڑی پھانسی ہونے والی ہے. تو بھائی جس کو پھانسی ہونے والی ہوتی ہے تو پھانسی کے بعد اس کو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جس کو نہیں ہونے والی ہوتی. کیا خیال ہے؟ ابے بھائی جس کو پھانسی سنا دی گئی ہو, 10 سال قید با مشقت یا 10 سال قید بلا مشقت اور کے بعد پھانسی, تو اس پھانسی والے کو پھندے میں لٹکا کے مار دیا جاتا ہے نا. تو مجھے اور آپ کو پھندے میں لٹکائے بغیر مار دیا جائے گا. فرق یہ ہے کہ جو موت کا جو طریقہ ہوگا وہ کیا اختیار کیا جائے گا. کسی کو ٹرک کے نیچے لا کے مارا جائے گا, ڈمپر کے نیچے کچھ اسٹیکر بنایا جائے گا اس کا, کسی کو جو ہے کینسر سے مارا جائے گا, کسی کو شوگر سے مارا جائے گا, کسی کو گردوں خراب کر کے مارا جائے گا, کوئی سسرال کے ہاتھوں پٹے گا, کوئی دوسری کرے گا, اور ڈپریشن سے مارا جائے گا, صرف ڈپریشن سے تو مرے گا. بھائی نہیں یقین آتا, آپ ہمارے یہاں کے جنازے دیکھ لیا کرو, ہر ہفتے کوئی ایک آدھ تو آیا ہوا ہوتا ہے. ہمارے تو قریب قریب مسجدیں, جنازے بھی ڈیوائیڈ ہوئے ہوئے ہوتے ہیں. اگر ایک محلے میں ایک مسجد ہوتی تو اب جنازے ہی ہو رہے ہوتے ہیں. یہاں حرم میں دیکھ لو آپ, جو لوگ عمرہ کرنے حج کرنے جاتے ہیں, ہر نماز کے بعد الصلاۃ علی الجنائز, اور وہ ایک جنازہ نہیں ہوتا, یاد رکھو. حرم میں جو جنازہ ہو رہا ہوتا ہے, امام حرم مسجد نبوی میں یا مسجد حرام میں جب جنازے کی نماز پڑھاتے ہیں تو وہ ایک نہیں رکھا ہوا ہوتا, کئی جنازے ایک نماز میں ہوتے ہیں. تھوڑی سی آبادی کہیں بڑھ جائے تو پھر جنازوں کا ریشو دیکھا کرو. تو میں آپ کو ڈرا نہیں رہا, نہ قرآن ہمیں موت یاد دلا کے ڈراتا ہے. قرآن ہمارے سامنے ایک حقیقت کو کھولتا ہے. وہ حقیقت یہ ہے, یا ایھا الناس, اے لوگو, لا یغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. اے لوگو, تمہیں یہ دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے. بڑے بڑوں کو دھوکے میں ڈالا اس نے. ابھی نہیں لگ رہا, جب موت آئے گی تو انسان کہے گا واقعی ہم دھوکے میں پڑے ہوئے تھے. ولا یغرنکم باللہ الغرور, اور جو شیطان ہے وہ بھی تمہیں لمبی لمبی امیدیں دلا کے دھوکے میں ڈالے گا. شیطان کو بھی اللہ نے دھوکے باز کہا, اور اس دنیا کی زندگی کو بھی اللہ نے مکمل کریں, اس دنیا کی زندگی کو بھی اللہ نے دھوکے باز کہا. دونوں کو بڑا دھوکے باز, کیونکہ غرور کا لفظ مبالغے کا صیغہ عربی میں. یہ جو ہم اردو میں کہتے ہیں نا غرور, تکبر, غرور اردو میں اس کا کانسیپٹ الگ ہے, عربی میں اس کا تصور الگ ہے. عربی میں غرور دھوکہ دینے کو کہتے ہیں. مغرور عربی میں قابل ترس لفظ ہے, جس بیچارے کو دھوکہ دے دیا ہو اس کو عربی میں مغرور کہا جاتا ہے, بیچارہ. اور اردو میں مغرور کسے کہا جاتا ہے؟ متکبر. کہتے ہیں بڑا مغرور آدمی ہے. لیکن اردو میں یہ لفظ آیا عربی سے ہے اور صحیح معنوں میں کنورٹ ہوا ہے, کیونکہ جو متکبر ہوتا ہے نا وہ بھی اپنے بارے میں دھوکے میں ہوتا ہے کہ میں کوئی بڑی فلم ہوں, دھوکے میں ہوتا ہے وہ. اس کو شیطان نے دھوکہ دے دیا اور یہ دھوکے میں آ گیا, اس لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مغرور. لیکن اصل لفظ مغرور کا جس کو دھوکہ دے دیا گیا ہو, اور غرور غین کے زبر کے ساتھ, غرور نہیں غین کے زبر کے ساتھ, غرور دھوکہ دینے والا, بڑا دھوکہ دینے والا, یعنی مبالغہ اس میں. تو اللہ نے فرمایا ولا یغرنکم باللہ الغرور, تمہیں دھوکہ دینے والا شیطان دھوکے میں نہ ڈال دے. شیطان کیسے دھوکہ دیتا ہے؟ قرآن میں اس کی مختلف مثالیں ہیں, اور ان مختلف مثالوں میں 2 چیزیں کامن ہیں. یعنی ان تمام مثالوں کو جمع کریں تو 2 اصول سامنے آتے ہیں شیطان کے دھوکہ دینے کے. نمبر 1, لمبی لمبی امیدیں دلاتا ہے. کیا دلاتا ہے؟ لمبی لمبی وہ امیدیں دلاتا ہے. ابھی تو ایکچولی ابھی دیکھو کیا ہونے والا ہے, یہاں بحریہ ٹاؤن لگا دے, بس سب کچھ اٹھا کے کہاں لگا دے. مجھے بحریہ ٹاؤن بولتا ہوں میرے بچہ یاد آتا ہے, ابو بھیڑیا ٹاؤن چلیں. بھیڑیا بچے بھی یار خدا کی قسم انٹرٹینمنٹ کا سب سے بڑا, اس کو وہ منہ سے نکلتا نہیں نا, چھوٹا ہے. ابو بھیڑیا ٹاؤن چلیں گھومنے. میں نے کہا گھومنے کی جگہ بھی بول رہا ہے اور بھیڑیا ٹاؤن بھی بول رہا ہے بھائی, یعنی گھومنے کی جگہ بھی بول رہا ہے اور ٹاؤن کون سا ہے؟ بھیڑیا. میں نے کہا بھیڑیا ٹاؤن کو گھومنے کی جگہ ہوتی ہے. خیر ہم لے گئے, اس کو گھما دیا ہم نے. ہماری کراچی والوں کی انٹرٹینمنٹ ٹوٹل یہی ہے. باہر ملکوں میں ہم جاتے ہیں ماشاءاللہ, پنجاب میں بھی بڑی جگہ ہیں. کراچی والوں کی جو انٹرٹینمنٹ ہے نا ٹوٹل, یا تو گوشت کھا کے آ جائیں گے ادھر کہیں جا کے ہائی وے پہ, کہیں گوشت پھوڑ پھاڑ کے آ جائیں گے, یا بیچارے بھیڑیا ٹاؤن کا ایک چکر لگا کے گاڑی میں گھومیں گے, یوں 7 چکر لگائے واپس آ گئے, دیکھ لیا صحیح. تو یہ کراچی والوں کی بیچاروں کی, اور اس میں بھی واپسی پہ اگر بارش ہو گئی تو وہ پھر بھیڑیا ٹاؤن ہی ثابت ہوتا ہے کہ یار کہاں گئے تھے.
اتنا ٹریفک جیم ہو جاتا ہے اگر واپسی میں بارش ہو جائے. تو خیر, تو بہت غم دیکھیں کراچی نے, اور دیکھ ہی رہا ہے مسلسل. اللہ کرے ان غموں سے اللہ ہمیں نکال دے, ہمیں بھی کچھ انسانوں والی زندگی عطا فرما دے. کہیں باہر نکلیں تو صاف ستھرا سا ماحول نظر آئے, اور آنکھ نہ کھلے ایسا ہی رہے پھر وہ ماحول. خیر, تو لا یغرنکم الحیات الدنیا, اللہ کہتے ہیں یہ دنیاوی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. ولا یغرنکم باللہ الغرور, اور تمہیں شیطان دھوکا نہ دے. تو یہ دھوکا دو طرح سے دے گا. شیطان کے دھوکے میں بتا رہا تھا دو طرح سے ہوتے ہیں. نمبر 1, لمبی لمبی امیدیں اور بے موقع خوف. یہ عجیب بات ہے. الشیطان یعدکم الفقر, شیطان امیدیں بھی دلاتا ہے اور خوف بھی. انسان کے پاس جو موٹیویشن ہے نا کسی عمل کی, بڑی زبردست بات ہے, اللہ کرے سمجھ میں آ جائے. ہمیں جب بھی موٹیویشن ملتی ہے نا کچھ کرنے کی, دو چیزوں سے ملتی ہے, امید اور خوف سے. امید کا مطلب کریں گے تو یہ مل جائے گا, نہیں کریں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. یہی ہوتا ہے نا. ارے بھائی آپ صبح صبح آفس کیوں جاتے ہو, دفتر کیوں جاتے ہو؟ امید ہوتی ہے جائیں گے تو روکھڑا ملے گا, اور نہیں گئے گھر میں فاقے پڑ جائیں گے, یہ خوف ہے. یہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ کوئی بھی دنیا میں کام کر رہے ہو, مزدور جو کدال لے کے نکلتا ہے, محنت کرتا ہے, اس شوق سے تھوڑی کر رہا ہوتا ہے بھائی, اس لیے کرتا ہے کہ کریں گے تو کچھ ملے گا, یہ امید ہوتی ہے. نہیں کریں گے خوف ہوتا ہے فقر و فاقہ کا. تو ہر عمل کے پیچھے کچھ امیدیں اور کچھ خوف, کچھ لالچ اور کچھ خوف جو انسان سے عمل کرواتا ہے. آپ کا کوئی دشمن ہوتا ہے, آپ زیادہ اس سے دشمنی نہیں پالتے. بعض دفعہ ڈر ہوتا ہے کہ یار ایسا نہ ہو کہ زیادہ دشمنی پالی تو الٹا ہی گلے نہ پڑ جائیے. یہ خوف آپ کو روکتا ہے, حالانکہ دل چاہ رہا ہوتا ہے اس کو نقصان پہنچانے کا. تو اسی وجہ سے قرآن نے بھی جنت کی امیدیں دلائیں اور جہنم کا خوف, کہ بھائی کر لو تو جنت میں چلے جاؤ گے, نہیں کرو گے تو کہاں جاؤ گے. الایمان بین الخوف والرجاء, ایمان امید اور خوف کے بیچ میں. شیطان بھی یہی گیم کھیلتا ہے بالکل. لیکن شیطان کیا کرتا ہے, جس چیز کی امید دلانی چاہیے اس کی دلاتا نہیں ہے, جس چیز کا خوف نہیں دلانا چاہیے اس کا خوف دلاتا ہے. وہ بالکل الٹ چلتا ہے. جس کا خوف نہیں ہونا چاہیے, بے موقع خوف, بے موقع خوف. آپ کروڑوں روپے کماتے ہو, آپ کو آپ کی بیگم بولتی ہے بھائی گھر میں کچھ راشن واشن لے کر آؤ. آپ کو خوف کہ اگر میں نے گھر میں راشن ڈلوا دیا تو یہ میرے 1,00,000 روپے کم ہو جائیں گے. بچے کو میں نے اسکول میں اچھے پڑھا دیا تو میرے پیسے کم ہو جائیں گے. یہ بے موقع خوف ہے یا نہیں ہے؟ لوگ بولیں گے کم بخت, تو نہیں کھلا رہا تو یہ تو بیگم بھی تیری بھاگے گی, بچے بھی باغی ہو جائیں گے, کرے گا کیا تو ان پیسوں کا. پھر آپ ایک دم جوش میں آئے, نہیں نہیں یار مجھے تو خرچ کرنا چاہیے, گھر بھی اچھا بنانا چاہیے, نہیں نہیں نہیں. پھر بے موقع خوف. کنجوس آدمی کو اسی طرح کے خوف آتے ہیں نا. یہ خوف اس کا بیڑا غرق کر دے گا, یہ بیڑا غرق کر دے گا. یہ غلط چیز, غلط خوف ہے. اور آسان مثال, آپ کی جاب لگ گئی, آپ کو یہاں سے فلائی کر کے جانا ہے, سمجھ لو امریکہ جانا ہے یا جاپان جانا ہے, بڑی اچھے بڑے عرصے کے بعد آپ کی جاب لگی, فاقے چل رہے تھے. اب کسی نے آپ کے کان میں آ کے کہہ دیا بھائی جہازوں کے کریش ہونے کی ویڈیوز دکھا دی آپ کو, دیکھ فلاں موقع پہ یہ جہاز کریش ہوا تھا, یہ دیکھ کیسے ہل رہا ہے, پائلٹ کی حالت دیکھ. آپ کہو گے بھائی 100 میں یا لاکھوں میں کوئی ایک کریش ہوتا ہے, ضروری تھوڑی یہ بھی کریش ہو جائے. کہ بھائی ضروری تو نہیں ہے لیکن ممکن تو ہے نا. جو پہلے جہاز میں بیٹھے ہوئے تھے کیا ان کو پتا تھا کہ یہ کریش ہوگا؟ نہیں پتا تھا نا. بس تجھے بھی نہیں پتا, سیم سچویشن ہے. سچویشن کیا ہے؟ سیم سچویشن ہے. ورلڈ ٹریڈ سینٹر سے جو جہاز جا کے ٹکرایا, ان کے پائلٹوں کو اور ان کے جو پیسنجر تھے ان کو پتا تھا یہ ٹکرائے گا؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں, نہیں پتا تھا. تو اب وہ اس کو ڈرا رہا ہے جو جاپان جا رہا ہے ملازمت کے لیے, اچھی تنخواہ مل رہی ہے اس کو ڈرا رہا ہے کہ جیسے ان کو نہیں پتا تھا تجھے بھی نہیں پتا ہے, تو تیرا جہاز بھی کیا ہوگا, کہیں جا کے چنگ چونگ شنگ پونگ سے جا کے ٹکرائے گا تیرا جہاز, شنگ شانگ سے جا کے. اب آپ گھبرا رہے ہو. تو یہ خوف موقع کا خوف ہے, یہ بے موقع خوف ہے. شادی کی مثال دیں گے تو سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ. آپ بالغ ہو گئے, عاقل ہو گئے, دماغ سیٹ ہے آپ کا, فٹ فاٹ ہو آپ, اور آپ کو اللہ نے اتنا دیا ہے کہ صبح 2 پراٹھے کھا سکتے ہو اور ایک بیگم کو بھی 2 پراٹھے کھلا سکتے ہو. یہی ہوتا ہے خرچہ, اور کیا ہے. باقی جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ تو پھر تو ایسے فیوچر کو دیکھو گے, پھر تو پاگل ہو جاؤ گے بھائی. لوگ پتہ ہے کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں شادی میں, ابھی شادی ہوگی اس کا خرچہ, پھر بچہ پیدا ہوگا اس کا خرچہ, پھر بچہ تھوڑا سا بڑا ہوگا اس کی خوراک چینج ہوگی اس کا خرچہ, پھر بچہ اسکول میں جائے گا پھر اس کا خرچہ, پھر اس کو ساری زندگی پڑھانا ہے پھر اس کا خرچہ, پھر اس کو ڈاکٹر بنانا ہے 4 سال. تو آج کل فیس اتنی چل رہی ہے میڈیکل کالجز کی, تو اس وقت کیا فیس ہوگی, سونے کا ریٹ ویٹ ایک اندازہ لگا کے اتنا خرچہ. پھر وہ کم بخت انسان کا بچہ نکلا یا نہیں نکلا اس کا خرچہ. یہ بھی تو ہوتا ہے, ساری انویسٹمنٹ کر دی پھر بھی ایک ہی ہوتا ہے نا. آج کل تو ایک آدھ سے زیادہ ہو نہیں رہے بھائی, تو اس لیے ان کو بڑا فوکس ہوتا ہے کہ یار یہی ہو. زیادہ ہوں گے تو چلو یار 2-4 اسپیئر میں بگڑنے کے لیے کیا ہو گیا, 2-4 بگڑ بھی گئے. تو ہر گھر میں ایک آدھ پہلے بگڑا ہوا ہی پیدا ہوتا تھا, تو ایک آدھ ہوتا تھا, اب تو ایک ہی ہے. اس پہ ساری انٹینشن جو ہے, ساری توجہ اس کے اوپر. اب یہ کیلکولیشن, میرے جو دوست میرے ساتھ بالغ ہوئے تھے نا وہ اب تک وہ کیلکولیشن میں
लगे हुए हैं। समझ में आ रही है बात? कैलकुलेटर लेके बैठे हुए, कमा रहे उसी तरह की। मैं कहता हूँ तकल्लुफ की ज़रूरत नहीं है, छोड़ दो, कैलकुलेशन करते रहो। सोना जब नीचे जाएगा तो कर लेना। खैर, और सोना नीचे जाने से बिल्कुल भी खुश ना हुआ करो। मैंने आपको पहले बता दिया है कि ये नीचे इसलिए जाता है ताकि डबल ऊपर जाए। पेट्रोल नीचे जाने से बिल्कुल भी खुश बोलो ना हुआ करो। डीजल जो नीचे जाता है इसलिए जाता है ताकि डबल ऊपर जाए। तो फिर सवाल पैदा होता है खुश किस चीज़ से हो? आप बोलोगे मुफ्ती साहब हम आपके बयान सुनने टेंशन के लिए नहीं आते, हम दीनी बातें सुनने के लिए आते हैं, तो आप हमें टेंशन क्यों दे रहे हो? तो मैं टेंशन ख़त्म कर रहा हूँ कि जितनी चीज़ें नेगेटिव हैं ख़त्म हो जाएंगी एक दिन, क्योंकि हम ख़त्म हो जाएंगे। समझ में आ रही है बात? हमसे पहले बाप दादे इसी मुल्क में रहकर गए हैं कि नहीं? कराची की बात कर रहा हूँ, पूरे मुल्क की बात नहीं कर रहा। इसी कराची में रहकर गए हैं ना, जिंदगियां गुजार ली तो चले गए तो बस खत्म। तो हम भी निकल लेंगे पतली गली से, गटर के ढक्कन लगे ना लगे, हमने तो भाई आगे जाना है यार। ये सोच सोच के हम जिंदा हैं, खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। खैर, तो मैं क्या बात कर रहा था यार, आज मैं टॉपिक में दाएं मैं बहुत हो रहा हूँ। तो वो बेखौफ जो है ना, बेखौफ कैलकुलेशन की भी आपने, यानी बेमौका खौफ, बेखौफ नहीं बेमौका खौफ। तो ये शैतान की तरफ से होता है कि मैं शादी करूंगा फिर बच्चा होगा फिर फलाना फिर ढिमकाना। एक अजीब मुसीबत में डाल दिया भाई। जो अक्लमंद आदमी है वो देखता है यार अभी क्या है मेरे पास, फिलहाल बेगम को खिलाने के लिए है, बिस्मिल्लाह। देखो इस हाँ कहने कराची में खौफ ये भी है कि जमाना जाएगा तो फिर कोई डाकू ना मार के चला जाए। तो खौफ ही खौफ। तो ये बेमौका खौफ है, बेमौका खौफ। भाई देखो, हमें भूख लगती है और जेब में रोटी के पैसे हों तो हम क्या करते हैं? खा लेते। हालांकि मुमकिन है कब्ज़ हो जाए, अटक जाए। तो आपने लिखा कि अगर मैंने ये रोटी खाई तो इस बात का भी इम्कान है कि कब्ज़ हो जाए और इस बात का भी इम्कान है कि मोशन लग जाए। तो पहले मेरे पास मोशन के इलाज का खर्चा या कब्ज़ का खर्चा है या नहीं है? अबे पागल के बच्चे, खा ले यार तू आराम से बैठ के। जो बुनियादी ज़रूरतें होती हैं फ़ौरन पूरी की जाती हैं, उसके बाद देखा जाता है इसको मैनेज कैसे करना है। तो मैं बार बार जो चीखता रहता हूँ ना कि शादी भी इंसान की रोटी की तरह बुनियादी ज़रूरत है। ज़हन में रखो, ये रोटी की तरह बुनियादी ज़रूरत है, पराठे की तरह बुनियादी ज़रूरत है, अंडे मछली की तरह। जैसे डॉक्टर कहते हैं ना अंडा खाओ, मछली खाओ, रोटी खाओ, ये खाओ, वो खाओ, ऐसे ही डॉक्टर कहते नहीं है, लेकिन कहना चाहिए। जब बाले हो जाए तो फौरन शादी करो, इसलिए कि आपको जैसे रोटी की भूख लग रही है, शादी की भूख उससे डबल लगती है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, बॉडी चाहती है। नहीं होगा तो इसका दिमाग खराब होगा, डिप्रेशन में जाएगा, पागल होगा। ये हो गए हैं पागल, बहुत से नौजवान आते हैं, मुझे लगता है खिसक चुका है भी। और फिर खुदा न ख्वास्ता कोई इश्क माशके में आ गया, फिर तो खुदकुशियां भी हो रही हैं। 18 साल के लौंडे खुदकुशियां कर रहे हैं। खैर, अभी ये टॉपिक नहीं है, अभी असल टॉपिक की तरफ आता हूँ। असल तो यही था, लेकिन दूसरे टॉपिक की तरफ आता हूँ। तो असल तो यही है ना, ये इसलिए है कि ये सोसाइटी की ज़रूरत है। देखो, मुझे शादियां करनी होती ना, इसलिए मैं शादी बयान कर रहा होता। तो आप कहते हैं मुफ्ती साहब यार तुम हर वक्त, इसकी मिसाल है जैसे कोई हर वक्त सदक़े के फ़ज़ाइल कोई इमाम बयान कर रहा हो, तो ये वहम होने लगता है कि इमाम साहब की जेब खाली हो गई, ये चाहते हैं कि कोई उनको सत्ता दे। तो ये वहम हो सकता है, ऐन मुमकिन है इमाम की ये नीयत ना हो, लेकिन ये वहम हो सकता है कि यार ये हर वक्त सदका लेके बैठे हुए। कोई बीवी शौहर के हुकूक पर इमाम साहब हर वक्त बयान कर रहे हो, तो इसका मतलब शायद यार अपनी बेगम को समझाना चाह रहे हो। तो ये वहम हो सकता है। तो अगर मेरी एक होती, दो होती, बाकी दो ना होती, चार पूरी ना होती, मैं फिर शादी कर रहा होता। आप कहते हैं यार लगता है मुफ्ती साहब अभी इनका दिमाग सेट हुआ नहीं है, इनको अभी पूरे रिश्ते मिले नहीं, तो ये इसलिए फ़ज़ाइल सुन रहे हैं क्योंकि और भी आ जाए। तो भाई हमारा तो निसाब कंप्लीट हो गया ना, क्या ख्याल है? हमारा तो कोई लेना देना नहीं है। तो अब तो मेरे इखलास पे यकीन कर लो मेरे भाई कि मैं अपने लिए नहीं कर रहा, ये सब आपके लिए। अच्छा खैर, एक जुमला बीच में करके बस असल टॉपिक की तरफ आता हूँ। एक बात याद रखो, मैं जो ये नज़रिया चला रहा हूँ, 2 शादियाँ 3 शादियाँ, इसमें लोग सीरियस नहीं हो रहे हैं, इसको मजाक समझ रहे हैं लोग। कैसे? जब करने पे आते हैं ना तो सीरियसली नहीं करते। कुछ लोग ने करना धरना है नहीं, बीवी को टॉर्चर करते रहते हैं, हर वक्त घर में शादी की बात करके धमकियां देते रहते हैं, अगर तुम ठीक नहीं हुई मैं दूसरी शादी कर लूंगा। ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। आप एक चीज जिसको शरीयत ने एक जरूरत सोसाइटी की करार दिया, उसमें बीवी के जज्बात से खेलने की आपको इजाजत नहीं है, खेलने की इजाजत नहीं है। आपने करनी है, आप उसके कंधे पे रख के बंदूक ना चलाएं कि तुम्हारे अंदर चूंकि खराबी है इसलिए मैं कर रहा हूं। एक तो आप उस पर सोकल ला रहे हो और जिम्मेदार भी उसी को ठहरा रहे हो, तो बगैर छुरी के ज़बह कर दिया आपने उसको। ऐसे मौके पे तो कहा जाएगा तुम्हारे अंदर कोई खराबी नहीं है, उसको और ज्यादा अपने करीब किया जाएगा। दूसरी बात ये कि करनी हो कर लो, रोजाना घर में ये टॉपिक छेड़ के घर का माहौल खराब बोलो ना मत करो। ये टॉपिक छेड़ के घर का माहौल खराब मत करो। ये बिल्कुल ऐसा ही है देखो, शौहर मर जाए तो क्या होता है, चीखना चिल्लाना होगा, 4 महीने 10 दिन इद्दत होगी, उसके बाद औरत को सुकून आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? लेकिन मरा नहीं है, हर वक्त कह रहा है बेगम हो सकता है मैं मर जाऊं। बोलो ना बेगम हो सकता है मैं मर जाऊं। कह रही क्या हुआ, कैंसर हो गया? नहीं कैंसर तो नहीं है, हो सकता है हो जाए। ये क्या कर रहे हो आप?
آپ کو ہونا اس کو ہو جائے گا. یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. شوہر جب دوسری شادی کرتا ہے بیوی کے لیے وہ ایسا ہی ہوتا ہے جیسے مر گیا, بیوہ ہو گئی, یعنی ایک غم پہنچتا ہے اس کو. لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ نارملائز ہو جاتی ہے چیزیں اگر وہ صبر کرنا چاہے. لیکن یہ جو ٹارچر ہے نا, میں کر رہا ہوں, رشتہ آیا ہوا ہے, آج مجھے اپنی کلیگ پسند آ گئی ہے اور میں جا رہا ہوں رشتہ دیکھنے کے لیے. اچھا تم چائے نہیں بنا رہی ٹائم پہ, کر لوں دوسری, لے آؤں. یہ کیا کر رہے ہو یار تم, مجھے بددعائیں دلوا رہے ہو. اپنی بیٹیوں کا اپنی بہنوں کا سوچو. تمہارے داماد تمہارے ساتھ یہ سلوک کرنا شروع, ہر وقت آپ تمہاری بیٹی کو ایک ٹارچر کرنا شروع کر دیں, تو یہ انسان کے بچے بنو میرے بھائی. تو ایک چیز ہے اس کو ہم سیریسلی بیان کر رہے ہیں, کبھی کبھار تھوڑا بہت ہنسی مذاق بھی ہو جاتا ہے, لیکن وہ شریعت کا جو فلسفہ ہے وہ بہت وہ میچور لوگوں کے لیے, چھچورے لوگوں کے لیے بولو نہیں ہے, وہ مذاق بنانے والوں کے لیے نہیں ہے وہ. تو اس لیے کرنا ہو کریں, ضرور ضرور ہے, تو ہم ترغیب دیتے ہیں کریں بھائی. پہلی بات یہ الگ گھر لے کے دیں اس کو, اسی گھر میں نہیں آئے گی. آدھا بیان سنتے ہیں کم وقت, آدھا سنتے نہیں ہیں. بہت پرانی بات ہو گئی, اب کسی کو نہیں پتا چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے. خاتون نے بتایا کہ لندن سے کہ میرے شوہر نے دوسری شادی کی اور میرے ہی گھر میں لا کے بیوی کو رکھا ہوا ہے. یہ غلط ہے. میں نے کہا ہنگامہ کرو بھائی اس پہ. شوہر کا رائٹ اگر دوسری شادی ہے تو بیوی کا رائٹ اس کا سیپریٹ گھر ہے, ایک بات. نمبر 2, جب تک آپ کی ایک ہوتی ہے نا تو بیوی کمپرومائز کرتی ہے بہت سی چیزوں میں, کرنا چاہیے اس کو. سب کمپرومائز کر کے چل رہے ہوتے ہیں. وہ آپ کی ماں کی بھی خدمت کرتی ہے, آپ کے والد کی بھی خدمت کرتی ہے, بعض دفعہ دیوروں کی بھی کر رہی ہوتی ہے. بھائی میاں بیوی ہے, کمپرومائز سے ہی چلتا ہے. لیکن جب دوسری ہو جاتی ہے نا پھر کمپرومائز والا سیٹ اپ ختم. پھر وہ یہ کہہ سکتی ہے اب دوسری آپ کی اماں کی خدمت کرے گی, مجھے الگ گھر لے کے دو, تو آپ کو لے کے دینا پڑے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ پیڑے کھانے کے لیے نہیں ہوتی کہ آپ نے دوسری کو سارا پروٹوکول دے دیا, جو پہلی 10 سال سے بچوں کے ساتھ آپ کے ماں کی, باپ کی, دادا کی, نانا کی خدمت میں لگی ہوئی ہے, اس کو آپ نے کہا کہ ایکچولی شریعت نے مجھے اجازت دی ہے, تو شریعت نے اس کو یہ رائٹ دیا ہے کہ وہ کہے کہ اب آپ کے خاندان کی خدمت کون کرے گا, دوسری کرے گی, مجھے سیپریٹ رکھو. میں نے ان تمام شرطوں پر عمل کر کے کی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ان سب چیزوں کو میں نے فالو کیا ہے, تو اس کو یہ حق ہے, وہ کہہ سکتی ہے. ہوتا یہ ہے کہ اس پہلی والی کو تو ادھر ہی رکھا ہوا ہے, دوسری کو ڈیفینس میں الگ فلیٹ لے کے خوبصورت سا دے دیا. یہ چل رہا ہوتا ہے مارکیٹ میں. بھائی دونوں کے سیم رائٹ ہیں, برابر حقوق ہیں. تو پہلی نے جو آپ کے ساتھ اتنا کمپرومائز کیا تھا تو شریعت نے اس پہ کچھ چیزیں لازم, ماں باپ کی خدمت تو جو بھی رہتا ہے وہ تو لازم ہے اخلاقی طور پہ, لیکن اس پہ یہ تو جائز ہے نا کہ وہ الگ گھر کا مطالبہ کر سکتی ہے, میں الگ رہوں گی, وہاں لے آیا کرو اپنی اماں کو خدمت کے لیے, جب لے آؤ کہ خدمت کروں گی. یہ رائٹ تو ہے نا اس کا. تو آدھی بات لے رہے ہوتے ہیں لوگ, پوری بات نہیں لے رہے ہوتے. اور یہ تو ظلم کی انتہا ہے کہ آپ نے دوسری کو ادھر ہی لا کے رکھ دیا. تو نہیں ہو سکتا بھائی, یہ تو کسی صورت میں جائز نہیں ہے. اپنے لیے بھی عذاب کھڑا کر رہے ہو. بہت کم واقعات ہیں, 2 3 4 کو ایک ساتھ انہوں نے گھر میں رکھا ہوا ہے, ہیلمٹ پہن کے جاتے ہوں گے گھر میں, یا بلٹ پروف جیکٹ پہن کے جاتے ہوں گے, وہ ان کا اپنا مسئلہ ہے, لیکن نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے. الگ الگ. ایک گڑبڑ یہ بھی کر رہے ہوتے ہیں, بیوہ عورت سے شادی کر لی, اس کے بچوں کو لے کے پال لیا, سلام ہے بھائی آپ کو, ماشاءاللہ بہت اچھا کیا, جنت کمانے کا اس سے بڑا کوئی ذریعہ ہو نہیں سکتا. لیکن وہ بچے لا کے پہلی ایک جھولی میں ڈال دیے, یتیم بچے ہیں پالو. کیوں بھائی, اس کی ذمہ داری نہیں ہے, آپ کی رسپانسبلٹی ہے, آپ پالو اس کو. بعض یہ بھی کر رہے ہوتے ہیں, پال تو نہیں رہے لیکن لاتے ہیں اس کو پہلی والی کے گھر میں. بھائی پہلی والی کے گھر میں آپ دوسری کے بچوں کو زبردستی بولو نہیں لا سکتے, کیونکہ جب جس عورت کی باری ہوتی ہے نا, بیوی کی باری ہوتی ہے, وہ چاہتی ہے مجھے شوہر پوری توجہ کے ساتھ ملے. پھلتر کی طرح 2 4 آپ چپکا کے لاؤ گے نا بچے, اس کو پتا ہی ہے ادھر توجہ رکھے گا. نہیں یاری میرا خیال ہے بات. ایک مثال دیتا ہوں پھر کھوپڑی شریف میں آئے گی. تم تو کمارے چھڑے چھاٹ ٹائپ کے لوگ ہو, چھوڑو, تمہارے سامنے یہ ایک والوں کے سامنے یہ باتیں کرنا ہی ٹائم ویسٹنگ ہے. تمہیں کیا پتا 2 کے بعد مسائل کیا ہوتے ہیں, ان سے کیسے نمٹا. جب بچے ہو تم آ جاتے ہو بھی ٹوپیاں پہن کے میرے سامنے, شریف جمعے کو نہا دھو کے آ جاتے ہو, دیکھنے سے اللہ کرے سب شریف ہی ہوں مجھ سے. ایک گڑبڑ یہ ہوتی ہے